السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ فارحہ کا خط پورا پڑھ کر وہ اس کا کونا منہ میں دبائے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اچانک ہی احسن نے آ کر اسے پیچھے سے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ کہاں گم ہے جناب؟ وہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر بولا۔ میں تو سوچ رہا تھا بڑی بے تابی سے انتظار ہو رہا ہوگا، جلدی جلدی دوست کو نمٹا کر بھاگا، یہاں تو اپنی خبر نہیں ہے، ہمارا پتہ کیا ہونا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ فارحہ کا خط پڑھ رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا لکھ بھیجا ہے اس نے؟ بڑی گہری سوچ میں گم تھیں۔ آپ کو سلام لکھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ اور لکھا ہے کہ پچھلی تلخیوں کو بھلا دیں۔ وہ مسکرائی۔ آخر کو آپ اس کے دولہا بھائی اور وہ آپ کی سالی بن گئی ہے۔ چلیں جی، بھلا دیا۔ اور کچھ؟ اور پوچھا ہے کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بظاہر بڑے سادہ سے انداز میں بولی تھی۔ وہ لوگ تو امریکہ سے ہو کر لوٹے ہیں، حالانکہ فیصل بھائی کا بزنس لندن میں ہے۔ اس کے گرد احسن کے بازوؤں کی گرفت قدرے ڈھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کہاں جائیں گے احسن؟ وہ مڑ کر اس کے مقابل آ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کا سوال سن کر چونک اٹھا، اس پر نظریں جمائی، بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنی مون کا ارادہ تو تھا میرا۔ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد الجھے سے انداز میں بولا، اور کچھ رقم پس انداز بھی کی ہوئی تھی میں نے، لیکن تم تو جانتی ہو زینی، شادی پر سارے پیسے ہی خرچ ہو گئے۔ آفس سے بھی لون لیا ہوا ہے میں نے، مزید لون نہیں مل سکتا۔ ویسے تم بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر احسن کا رنگ بدل گیا۔ اداس کیوں ہوتی ہو جانو؟ اس نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں۔ آفس سے لون نہیں مل سکتا، نہ صحیح کہیں اور سے تو مل سکتا ہے نا؟ شادی پر فرخندہ آپا نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو میں ان سے ادھار لے سکتا ہوں۔ تب تو ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی، کام چل ہی گیا، لیکن اب میں ان سے 20-25 ہزار مانگ لیتا ہوں۔ اسلام آباد مری وغیرہ گھوم آتے ہیں۔ سچ ہی تو ہے، یہی کچھ دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں تو ساری عمر کا کام ہی ہوتا ہے، کہاں موقع ملتا ہے گھومنے پھرنے کا؟ زینب کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ وہ مسکرا دی۔ پھر کب چلیں گے؟ بس ہفتہ بھر میں کل ہی فرخندہ آپا سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولا۔ ان آنکھوں کی چمک لوٹانے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب جلدی سے ہنس کر دکھاؤ، ورنہ… اس کی دھمکی میں بہت کچھ تھا۔ وہ واقعی جلدی سے ہنس دی۔ اگلے دن سے روٹین لائف شروع ہو گئی تھی۔ احسن صبح ہی اٹھ کر کپڑے استری کرنے لگا تھا۔ زینب کی آنکھ کھلی تو مقابل دیوار پر لگی گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ آپ اتنے سویرے کپڑے کیوں استری کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مزدور آدمی ہے بھائی، وہ بشاشت سے مسکرا دیا۔ بہت دیر آرام کر لیا، اب کام پر بھی جانا ہے۔ لیکن آپ نے 15 دن کی چھٹی لی تھی نا؟ ابھی تو صرف ہفتہ ہی گزرا ہے شادی کو۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ ہاں، لیکن اب پروگرام بھی تو بن گیا ہے گھومنے کا۔ یہ ہفتہ حاضری لگوا کر اگلے پورے ہفتے کی چھٹی لے لوں گا۔ اب پورا مہینہ تو چھٹی نہیں کر سکتے نا جانم؟ اچھا۔ وہ جلدی سے بستر سے نکل آئی۔ ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ اگر جناب عالی کو زحمت نہ ہو تو؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یوں بھی گھومنے کی بات سن کر اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے شہر کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا شہر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے محلے کے علاوہ شہر کا کوئی دوسرا محلہ بھی مشکل سے دیکھا تھا۔ بھلا اماں کے ساتھ وہ جا بھی کہاں سکتی تھی؟ گھر سے نکل کر اسکول، کالج، وہاں سے پھر گھر۔ بے حد محدود دنیا رہی تھی اس کی۔ ایسے میں مری سوات کا تصور اس کے لیے سوئٹزرلینڈ سے کم نہ تھا۔ اس کا تو دل ہی اور طرح سے دھڑک رہا تھا۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے آملیٹ تیار کیا، سلائس سینکے، ایک انڈا بوائل کر کے بھی رکھا، پھر چیزیں ٹرے میں سجا کر کمرے میں لے آئی۔ احسن نہا کر نکل چکا تھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ناشتہ حاضر ہے جناب۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر مؤدبانہ انداز میں بولی۔ تشریف لے آئیے عالی جا۔ اور کیا کیا حاضر ہے؟ وہ شرارت سے اس کا عکس آئینے میں دیکھ کر مسکرایا۔ عالی جا ناشتے سے زیادہ کنیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کنیز؟ کون کنیز؟ یہاں تو ملکہ عالیہ خود ناشتہ بنا کر لائی ہیں۔ وہ خفگی سے بولی۔
او سوری ملکہ عالیہ، عالی جا آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو زینب اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ بعد میں، ابھی صرف چائے پیوں گی، ابھی تو میں نے دانت بھی صاف نہیں کیے۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ خلاف معمول وہ چند لقمے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالانکہ روزانہ وہ ڈٹ کر ناشتہ کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرے نا، بس چلتا ہوں، دیر ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کھڑے کھڑے چائے کے 2-3 گھونٹ بھر کر اس نے کپ ٹرے میں رکھا اور اس کا گال پیار سے چھو کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں تک گئی تھی۔ کب تک لوٹیں گے؟ 4-5 بجے تک، اس نے عجلت میں جواب دیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں سیڑھیوں پر کھڑی رہی۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ سامنے والی چھت پر چلی گئی۔ ایک قدرے سانولی لیکن بے حد پرکشش لڑکی کھڑی اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ زینب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہ دعا نہ سلام، اس نے کندھے اچکا دیے۔ عجیب پڑوسی ہیں۔ اندر آ کر وہ کچھ دیر کے لیے پھر سو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ کچھ دیر سستی سے لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر کاٹن کا ایک خوبصورت سا لباس زیب تن کر کے وہ کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر جب ہر پہلو سے خود کو سراہ چکی تو ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ ہائے! اچانک ہی اماں بے طرح یاد آئی تھیں۔ اس نے کب خود سے کبھی چائے گرم کر کے پی تھی۔ اماں اس کی مندھی مندھی آنکھوں کی پوری طرح کھلنے کا انتظار کیے بغیر ہی چائے کا گرم گرم کپ تھما دیا کرتی تھیں۔ سردیوں میں تو اس لاڈ کا اپنا الگ ہی مزہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک اماں کا لاڈ پیار یاد کرتی رہی۔ ایک گرم آنسو ہتھیلی کی پشت پر ٹپکا تو وہ چونک اٹھی۔ آنکھیں پوچھ کر وہ ٹھنڈی پڑی چیزیں ہی کھانے لگی۔ یکایک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس پر انکشاف ہوا کہ احسن ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہ کر سکا تھا۔ ناشتہ انتہائی بدمزہ تھا۔ سلائس پوری طرح سکے ہوئے نہ تھے اور آملیٹ میں نمک کڑواہٹ کی حد تک زیادہ تھا۔ جو انڈا اس نے بوائل کیا تھا اس کی زردی پتھر کی مانند سخت تھی اور احسن اسے بتا چکا تھا کہ وہ صرف ہاف بوائل انڈا پسند کرتا ہے، انڈے کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر برتاؤ کرتے ہیں۔ اسے بارہا دہرایا ہوا جملہ یاد آیا۔ اماں اسے اکثر سمجھایا کرتی تھیں، نمک ذرا ہاتھ روک کر ڈالا کرو، اس میں نمک فوراً گھلتا ہے۔ لیکن اس نے کب اماں کے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے پہلو سے باندھے تھے؟ وہ تو اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک نصیحتیں بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ بے حد خجالت سے وہ بھی بد ذائقہ ناشتہ کرتی رہی۔ واحد چیز چائے تھی جو ذرا ڈھنگ سے بنی ہوئی تھی، ورنہ تو ہر شے اس کے پھوڑ پھنڈ کی نمائندہ تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے احسن بھی؟ اسے حد درجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کچھ بنا کر پیش کیا، وہ بھی مزہ، ایسا بد مزہ۔ چلو ابھی تو ابتدا ہے، آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہو جاؤں گی۔ آج تو دوپہر کا کھانا بھی بنانا ہے۔ دل ہی دل میں پروگرام سیٹ کرتی وہ میز سے اٹھی تھی۔ کیسٹ پلیئر میں نیا نور کے گانے کیسٹ لگا کر وہ باہر صحن میں چلی آئی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ پچھلے دنوں پڑنے والی بے تحاشا گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی نمی برسات کی آمد کا مژدہ سنا رہی تھی۔ سفید سفید بادلوں کے ٹکڑے بھی ادھر سے ادھر تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ دل پہلے ہی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر موسم کے سہانے پن نے چاٹ چاند کا کام کیا۔ وہ صحن میں رکھے گملوں کی ترتیب بدلتے ہوئے ہولے ہولے گنگنانے لگی۔ گھٹا گھنگور مور مچائے شور، میرے ساجن آ جا رے۔ زینب پیچھے سے آنے والی آواز پر بری طرح سے اچھلی تھی۔ او آپ! سامنے فرخندہ آپا کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے قریب آ کر اسے خود سے لگایا۔ کیسی ہو گڑیا؟ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ وہ تازگی سے مسکرا دی۔ احسن کہاں ہیں؟ جی وہ آفس گئے ہیں۔ وہ بکھرے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ آفس؟ انہیں تعجب ہوا تھا، لیکن اس نے تو 15 دن کی چھٹی لی تھی، ابھی تو ہفتہ ہی ہوا ہے۔ وہ اصل میں ہمارا پروگرام بن گیا ہے مری وغیرہ جانے کا، شاید اگلے ہفتے چلے جائیں، اس لیے انہوں نے سوچا یہ ہفتہ حاضری لگوا کر اگلے ہفتے کی چھٹی لے لیں۔ اچھا، وہ کچھ سوچنے لگی۔ اندر بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ؟
اوہ، اس پر منو پانی گزرا تھا۔ آئیے آئیے نا، مجھے تو دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ ان کو لے کر اندر چلی آئی۔ بیٹھے نا آپ، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ بے حد شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ فرخندہ آپا نے ایک نظر کمرے کی حالت زار پر ڈالی تھی۔ بستر کی چادر آدھی بستر پر تھی، آدھی فرش پر لٹک رہی تھی۔ رات کو اوڑھی جانے والی چادریں اسی طرح سے پھیلی ہوئی تھیں، یوں جیسے کوئی بڑی احتیاط سے اسے ان کے اندر سے نکل کر گیا ہو، مبادا کہ پھولی ہوئی شیٹ خراب ہو جائے۔ تپائی پر ناشتے کے جھوٹے برتن جوں کے توں پڑے تھے اور ان پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ رات اس نے جو کپڑے تبدیل کیے تھے وہ بھی اب تک کونے میں پڑی کرسی پر ہی محفوظ تھے۔ ایک ہی نگاہ طائرانہ میں فرخندہ آپا کا جائزہ مکمل ہو گیا تھا۔ پھر وہ ذرا سی چادر ہٹا کر بستر کے کونے پر ٹک گئیں۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ کھانا نہیں، ابھی تو ناشتہ کیا ہے۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ میں چائے بنا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ ارے نہیں، انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے بٹھا دیا۔ بیٹھو تم، میں تو یوں ہی ذرا تمہیں دیکھنے چلی آئی تھی، اور ویسے بھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، وہ مسکرائیں۔ ابھی ہفتہ بھر تو گزرا ہے شادی کو، کہاں روٹی ہانڈی کے چکروں میں پڑو گی؟ میں کھانا پکا چکی ہوں، نیچے آ کر میرے ساتھ ہی کھا لینا۔ جی اچھا، اس نے جلدی سے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ اور رات کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آج رات کو میری طرف سے دعوت ہے تمہاری اور احسن کی۔ وہ مسکرائیں۔ اصل میں یہی کہنے آئی تھی میں، تم بھی سوچتی ہوگی اتنے دن ہو گئے فرخندہ آپا نے تو اپنے ہاں بلایا ہی نہیں۔ دراصل میں چاہتی تھی کچھ دن تم دونوں آرام و سکون سے رہ لو، ڈسٹرب نہ کروں میں تمہیں، اسی لیے اتنے دنوں میں ایک آدھ بار ہی اوپر آئی ہوں میں۔ حالانکہ توصیف کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے تمہیں پوچھا ہی نہیں۔ کہہ رہے تھے نہیں دلہن کیا سوچتی ہوگی، میں نے کہا رہنے دیں آپ، ان معاملات کو عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ ہر روز جا کر انہیں ڈسٹرب کروں اچھا نہیں لگتا۔ ویسے 2 دن سے تو تم بھی گئی ہوئی تھیں اپنی اماں کی طرف۔ جی بس ذرا اداس ہو گئی ہیں۔ خیر وہ تو ایک فطری بات ہے، 10 بیٹیاں ہوں ماں تو تب بھی ایک کے جانے پر دنوں اداس رہتی ہے۔ تم تو ان کی اکلوتی اولاد ہو، بہلتے پہلتے ہی جی بہلے گا ان کا۔ اچھا میں چلوں؟ انہیں کچھ دھیان آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شام کے کھانے کا بھی دیکھوں کچھ، کوئی خاص ڈش پسند ہو تو بتاؤ مجھے، تمہارے لیے بنا کر خوشی ہوگی مجھے۔ کچھ بھی بنا لیں، وہ تکلف سے مسکرا دیں۔ مجھے تو سب ہی کچھ پسند ہے۔ 1 بج رہا ہے، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، کھانا کھا کر آ جانا۔ ابھی تو بالکل بھوک نہیں، ناشتہ ہی اتنی دیر سے کیا تھا، پھر ذرا صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے۔ اس نے معذرت کی۔ اچھا چلو تمہاری مرضی ہے، جس وقت بھوک لگے بلا تکلف چلی آنا، یا ادھر کی کھڑکی کھول کر آواز لگا دینا، میں خود دے جاؤں گی۔ آج کڑی چاول پکائے ہیں میں نے، کڑی پسند ہے تمہیں؟ جی، اس نے نیم دلی سے سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر اندر چلی آئی۔ دیوار پر لگی گھڑی 1:30 بجا رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ بکھرے ہوئے گھر پر ڈالی۔ اسے یاد آیا شادی سے پہلے جب وہ اماں کے ساتھ یہاں آئی تھی، ہر شے بڑی نک سک سے درست تھی، کہیں ایک فالتو تنکا بھی نظر نہ آیا تھا۔ ظاہر ہے بے ترتیبی بھی وہیں ہوتی ہے جہاں 1 سے 2 بندے ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو تو بکھراوا کرے گا کون۔ شام کو وہ دونوں قدرے دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ زینب اٹھ کر باہر آئی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ احسن، لائٹ آن کرتے ہوئے وہ بولی، اٹھ بھی جائیں، 7:15 بج رہے ہیں، فرخندہ آپا انتظار کر رہی ہوں گی۔ احسن نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں۔ جھوٹی، یہ بولو بھوک بہت لگی ہے، ورنہ تمہیں فرخندہ آپا کا اس قدر خیال کب سے ہونے لگا؟ زینب کو ہنسی آ گئی، اور یہ سچ ہی تھا، وہ پورا دن تقریباً بھوکی ہی رہی تھی۔ صفائی وغیرہ سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ احسن آ گیا تھا۔ پھر دونوں ہی نے نیچے جا کر کھانا کھانے کا خیال ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے تو ایسی کوئی خاص بھوک نہیں، احسن نے کہا تھا۔ آفس میں بسکٹ وغیرہ کھا لیے تھے، تم اگر جانا چاہو تو۔ نہیں، اس نے بھی فوراً ہی انکار کر دیا تھا۔ احسن کے پاس سے اٹھ کر اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہ چاہتا تھا، اور پھر محض کھانے کے خیال سے نیچے جانا اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔
اس کی فرخندہ آپا سے کون سی ایسی برسوں کی شناسائی تھی؟ شام کو دعوت میں تو جانا ہی تھا۔ شام تک بھوکی رہ لو گی؟ احسن نے پوچھا تھا۔ ناشتہ کیا تھا میں نے۔ مزہ آیا؟ اس کی معصومیت سے پوچھنے پر وہ خفت سے ہنس دی۔ سوری احسن، نمک کچھ زیادہ ہو گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ تم خود اتنی میٹھی ہو کہ ہر طرح کے نمک کا اثر از خود زائل ہو جاتا ہے۔ وہ لگاوٹ سے بولا تھا۔ اچھا جناب، مسکا نہیں۔ وہ اٹھ کر اسے چڑھانے کو باہر بھاگ گئی تھی۔ احسن کو چائے بنا کر دینے کے بعد وہ تیار ہونے لگی۔ اس نے وہی پرپل شیشوں کا کام والا سوٹ منتخب کیا تھا جو وہ شادی سے قبل پہننے کے لیے بےتاب رہا کرتی تھی۔ ہاتھ پیروں پر بڑی محنت سے نیل پالش لگا کر انہیں سنوارا، لمبے سیاہ بالوں کو دیر تک برش کیا، پھر لباس تبدیل کر کے چہرے پر بڑی نفاست سے میک اپ کیا۔ احسن نہا کر نکلا تو وہ تیار ہو چکی تھی۔ واو! وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھنکی۔ پہچان نہیں پا رہے کیا؟ او، تم واقعی زینب ہو؟ ٹھہرو، میں ذرا چھو کر دیکھوں۔ مجھے تو تم ایک سراب نظر آتی ہو، اے حسین پری۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ زینب نے ہنستے ہوئے اسے پرے دھکیل دیا۔ دونوں نیچے آئے تو فرخندہ آپا برتن ٹیبل پر لگا چکی تھیں۔ کچن سے چاولوں کی بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چلو، میں بس آواز دینے ہی والی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ خوشگواری سے بولی تھیں۔ السلام علیکم۔ احسن نے بڑی محبت سے انہیں قریب جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا ہیرو بھائی تو شادی کرتے ہی بھول گیا بہن کو۔ ہفتہ ہو گیا ہے شکل دکھائے ہوئے۔ احسن شرمندہ ہو گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ شادی کے بعد ان سے ملنے نیچے نہیں آیا تھا، ورنہ تقریباً روز ہی سلام دعا کرنے آیا کرتا تھا۔ چلو، یہ دن ہی ایسے ہوتے ہیں۔ خدا تمہاری خوشیاں سلامت رکھے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ زینب کو وہ عجیب میسنی سی خاتون معلوم ہوئیں۔ بات جتا بھی دیتی تھیں، پھر لیپا پوتی بھی کرتی جاتی تھیں۔ دوپہر کو بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر احسن ان کے آگے کچھ زیادہ ہی مؤدب بن رہا تھا۔ ایک ناگوار سی لہر اس کے اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ توصیف بھائی اسے قدرے بہتر لگے۔ وہ ایک سنجیدہ، بڑھ بار لیے دے رہنے والے شخص تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ چاول دم پر رکھے ہیں، گرم گرم کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ زینو، آپا کے ساتھ ہیلپ کراؤ، احسن نے اسے صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ کر آہستگی سے کہا تھا۔ بادل نخواستہ اٹھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ لائیں آپا، کچھ میرے کرنے کے لائق ہو تو۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو اندر چل کر، سب کچھ ہی تیار ہے، اب تو صرف نکال کر ٹیبل پر ہی رکھنا ہے۔ زینب کو ایک مرتبہ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے جتا رہی ہوں۔ وہ اوپر ہی تھی، چاہتی تو نیچے آ کر ان کا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ لائیے نا، میں رکھتی ہوں۔ اس نے مجبوراً شائستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ بنا ہوا تھا۔ زینب کو اماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آ گیا۔ خوش رنگ سالن، کھلے کھلے بھاپ نکلتے چاول، نہایت نفاست سے سجی ہوئی سلاد، خوش ذائقہ میٹھا۔ زینب ان کے ہاتھ کے سواد اور سلیقے کی متعارف ہو گئی تھی۔ زینب بیٹا، اور لو نا، یہ کھیر لو، کھیر پکانے میں آپا لاسانی ہے، احسن بولا تھا۔ ان جیسی کھیر کوئی دوسری عورت نہیں بنا سکتی۔ کیوں توصیف بھائی؟ بھائی، یہ تم بھائی بہن کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں نہ ڈالو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ سب لوگ ہی ہنس پڑے تھے۔ زینو، فرخندہ آپا کو ہر طرح کا کھانا بنانا آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی اسی خوبی نے مجھے ان سے اتنا قریب کیا ہے۔ تم بھی روز ان سے ایک کلاس لیا کرو۔ زینب کو الجھن ہونے لگی۔ احسن کی تعریفوں نے اسے زج کر دیا تھا۔ آخر اس قدر مدح سرائی کا بھی کیا جواز تھا؟ کھانے کے بعد چائے کا سلسلہ چلا۔ پھر فرخندہ آپا نے اسے ایک خوبصورت سوٹ اور 1000 روپے دیے۔ یہ لو بہو ہو تم میری، بیٹی اور بھابھی بھی، بڑے چاؤ سے تمہارے لیے خریدا تھا یہ سوٹ میں نے۔ سوٹ واقعی دیدہ زیب تھا۔ زینب خوش ہو گئی۔ زینو، تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ احسن نے اسے اوپر بھیج دیا۔ وہ جانتی تھی کہ احسن نے فرخندہ آپا سے رقم کی بات کرنی تھی، اس لیے سعادت مندی سے سر ہلا کر وہ اوپر چلی آئی۔
لباس وہ فی الحال تبدیل کرنا نہ چاہتی تھی، اتنی محنت سے وہ تیار ہوئی تھی۔ تعریفوں کی صورت میں کچھ قیمت بھی وصول کرنی تھی۔ کیسٹ پلیئر آن کر کے وہ ہنی مون کے بارے میں سوچنے لگی۔ کتنا خوش کن تصور تھا، احسن کی ہمراہی اور ایک خوشگوار سفر، جس کی یادیں تصویروں کی صورت میں ساری عمر کے لیے اس کے پاس محفوظ رہتی۔ ویسے سچ پوچھو تو ملک سے باہر ہنی مون منانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ماحول جتنا زیادہ اجنبی ہوتا ہے اتنا ہی دو افراد ایک دوسرے سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں فارحہ کی تحریر کردہ الفاظ آئے تو وہ مسکرا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہیں فارحہ کہ اب درمیان میں کوئی خلا نہیں ہے۔ اب یہ ساتھ امر رہے گا، ہماری محبتوں کے لیے ہر جگہ یکساں ہے۔ احسن بڑی آہستگی سے آ کر اس کے پاس بیٹھا تو وہ چونک اٹھی۔ آ گئے آپ؟ وہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ پتہ ہے میں کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ کہاں؟ اس نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا۔ فارحہ کے پاس۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ پتہ ہے احسن فارحہ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ خاموش سا تھا؟ یہ کہ انسان کو اپنا ہنی مون ملک سے باہر منانا چاہیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ محترمہ فارحہ جب سے مسز فارحہ فیصل بنی ہیں ان کے خیالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ویسے ٹھیک ہی تو ہے، وقت اور ماحول انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے ملک کو پورا دیکھ لیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ دفتن اس نے احسن کے رویے کو محسوس کیا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ زینو، وہ آپا کہہ رہی ہیں فی الحال ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس نے ٹھہر کر کہا تھا اور کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر وہ بولی تھی، آپ تو کہہ رہے تھے کچھ روز قبل انہوں نے خود یہ پیشکش کی تھی۔ ہاں، دراصل آپا بہت صاف گو خاتون ہیں، دل میں بات نہیں رکھتی، وہ بولی۔ احسن، اگر تمہیں کسی شدید ضرورت کے تحت رقم چاہیے ہوتی تو میں ضرور تمہیں یہ پیسے دے دیتی، لیکن بیٹا فضول خرچیوں کی میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ابھی تم لوگوں کا ہاتھ تنگ ہے تو کیا ضرورت ہے ہنی مون جیسی بیکار اور فرسودہ رسموں کو پورا کرنے کی؟ گھومنا پھرنا تو ساری عمر کا شغل ہے، آج نہ چہی چند سال بعد صحیح۔ مری سوات کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے جن کو دیکھنے کے لیے آدمی کسی کا قرض دار ہو جائے؟ اس نے رک کر زینب کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا، تو پھر اس نے بڑی برہمی سے پوچھا تھا، پھر زینب کیا خیال ہے ہم کچھ دن بعد چلیں؟ اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ زینب سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ دیکھو نہ جانو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپا کے انکار کے بعد اب میں دوبارہ ان سے پیسے مانگنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ مزید ایسا کوئی شخص میری نظر میں ہے نہیں جو مجھے اتنی رقم ادھار دے دے۔ تو میں نے کب کہا؟ وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے۔ تو یہ موڈ کیوں آف کر لیا ہے؟ وہ مسکرایا تھا۔ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں اتنا پانی جمع ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ پلکیں جھپک کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، احسن ہنس دیا۔ اتنا دل پر لینے کی کیا بات ہے یار؟ دیکھو ادھر، دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا۔ زینب نے بمشکل نظریں اٹھائی تھیں۔ دیکھو زینو، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، چند ماہ صبر کر لو، پھر جہاں کہو گی وہاں لے کر چلوں گا تمہیں۔ چند ماہ بعد ایسی کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا تھا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس کہا ہے نا چلیں گے اور ضرور چلیں گے۔ اب مسکرا دو پلیز۔ اس کا دل بالکل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک ہی دن میں کتنے خواب بن لیے تھے اس نے، کیا کیا سوچ لیا تھا۔ یہاں تو وہ بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ اداسی سے ہولے سے مسکرا دی۔ ایسے نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ زبردستی والی مسکراہٹ نہیں چاہیے، وہی شگفتہ دل فریب ہنسی جس نے پہلی مرتبہ ہی اپنا اسیر بنا لیا تھا، وہی ہنسی چاہیے۔ پہلی مرتبہ؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مجھے کیا خبر کب کی بات کر رہے ہیں؟
پہلی مرتبہ تمہیں یاد نہیں؟ وہ اشتیاق سے بولا۔ مجھے تو ایک ایک لمحہ، ہر ملاقات کا ایک ایک نشان یاد ہے۔ زینو، یاد ہے وہ ملاقات جو باسط بھائی کی دکان پر ہوئی تھی؟ زینب کو سب کچھ اچھی طرح سے یاد تھا۔ کون سی ایسی بہت پرانی بات تھی، لیکن کچھ سننے کے اشتیاق میں اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ باسط بھائی کی دکان پر؟ ہاں۔ اس کی آنکھوں میں عجب خوبصورت جگنو چمکنے لگے تھے۔ اس روز میں ایک ضروری کام سے وہاں گیا تھا۔ ایک ضروری کال کرنی تھی مجھے۔ باہر سے تمہاری دوست فارحہ کی آواز آئی۔ وہ باسط بھائی کو پکار رہی تھیں۔ پھر ایک مدھر ہنسی کی جھنکار سنائی دی، جیسے کسی پہاڑی مقام پر بنے مندر میں نقرئی گھنٹیاں بج اٹھتی ہوں۔ کبھی سنی ہے یہ آواز زینو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سنو گی؟ وہ شرارتی ہوا۔ گدگدی کروں؟ خبردار۔ وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ احسن نے ہنستے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی بھی پیشگی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھیں احسن پلیز، آپ کو اللہ کی قسم ہے۔ وہ ہنس ہنس کر اسے دونوں ہاتھوں سے روک رہی تھی۔ بس یہی آواز سننا چاہ رہا تھا میں۔ احسن نے اسے تھام لیا۔ یہی ہے وہ دل فریب مدھر جھنکار۔ سنی زینب تم نے؟ زینب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنس ہنس کر اس کی پلکیں گیلی ہو گئی تھیں۔ اس ہنسی کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں زینو، وہ دھیمے سے بولا۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا تمہاری ہر خوشی کو پورا کرنے کا، ہر خواہش مکمل کرنے کا۔ تم اداس مت ہوا کرو زینو، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا وعدہ مکمل کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ شکوہ تو اس کے دل کے تہوں میں کہیں پڑا ہی رہ گیا تھا، تاہم احسن نے اگلے چند دنوں میں ہر ممکن طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے ہر شام اماں سے ملوانے لے جاتا۔ وہاں سے واپسی پر کسی تفریحی مقام پر چند گھنٹے گزار کر وہ اسے کسی اچھی سی جگہ پر رات کا کھانا کھلاتا، گجرے دلواتا اور بائک پوری اسپیڈ سے سیاہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے گھر لے آتا۔ زینب کا دل بہل گیا تھا، البتہ فرخندہ آپا کے لیے اس کے دل میں بے حد کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب تقریباً روز ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آتی تھیں۔ زینب اس سے کھچی کھچی رہتی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے احسن کو محض اس کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے دل ہی دل میں ایسے خائف ہیں جیسے ایک ساس اپنی بہو سے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی نئی زندگی سے بے حد مطمئن اور بہت خوش تھی۔ احسن کا پیار ایک سمندر کی مانند اسے اپنی موجوں میں بہا کر لے گیا تھا۔ تفاخر اور اپنے ہونے کا بھرپور احساس ہمہ وقت دھنک رنگوں کی طرح اس پر بکھرا رہتا تھا۔ اس روز چھٹی تھی۔ دوپہر کی بھرپور نیند کے بعد وہ دونوں باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی زینب کی نگاہ سامنے والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہی سانولی پرکشش لڑکی ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ میں ایک عجیب سوچ کا عالم تھا۔ احسن، اس نے احسن کو مخاطب کیا، یہ آپ کی پشت کی طرف جو گھر ہے کن لوگوں کا ہے؟ کیوں؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رہ گیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے وہاں چھت پر، خوبصورت سی۔ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے اسے یہاں کھڑے دیکھا ہے۔ اس کا انداز عجیب سا ہوتا ہے۔ احسن آہستگی سے مسکرا دیا۔ ابھی کھڑی ہے؟ اچھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ہم بھی اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلے آئے۔ زینب کچن میں آ کر چائے کے برتن دھونے لگی۔ ایک پھانس سی اس کی سوچ میں اٹک گئی تھی۔ احسن نے جس طرح اس لڑکی کے متعلق استفسار کیا اور پھر بات کو بدل دیا تھا، اس سے زینب کو عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا؟ اس کی موجودگی کا سن کر وہ اندر کیوں چلا آیا تھا؟ اس نے زینب کے استفسار پر لا علمی کا اظہار کیوں نہ کیا تھا؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا کیوں تھا؟ بہت سے سوالات اس کے اندر مچل رہے تھے۔ احسن باہر کسی گانے کی دھن پر سیٹی بجانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ زینب نے اس سے پھر کوئی سوال نہ کیا، لیکن اس کے اندر بہت سے سوالات تھے۔